21ویں پارے کا آغاز ہے۔ یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے اور سورہ عنکبوت کا یہ 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب پڑھیے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی، یعنی قرآن شریف آپ پڑھیے کہ اس کی تلاوت عبادت بھی ہے اور اس میں لوگوں کے لیے پند و نصیحت بھی ہے، احکام بھی ہیں، آداب بھی ہیں، مکارم اخلاق کی تعلیم بھی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم فرمائیے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، یعنی جو شریعت میں ممنوع چیزیں ہیں ان سے نماز روکتی ہے۔ لہذا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے اور اس کو اچھی طرح ادا کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان برائیوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ وہ برائیاں جن میں وہ مبتلا تھا ان سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک جوان سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی نماز کسی دن کسی روز اس کو ان باتوں سے روک دے گی۔ چنانچہ بہت ہی قریب زمانے میں، یعنی بہت ہی جلد، اس نے توبہ کی اور اس کا حال بہتر ہو گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی اور ممنوعات سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو میں غلطیاں ہوتی ہیں، غسل میں غلطیاں ہوتی ہیں، نماز کی شرائط اور فرائض میں، واجبات میں، دیگر چیزوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں عام طور پر حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو ظاہری اور باطنی آداب بجا لا کر صحیح طور پر ادا کریں، پابندی سے ادا کریں، خشوع و خضوع و توجہ سے نماز ادا کریں اور دین کو سیکھیں، اور جو غلطیاں ہیں نماز میں، وضو میں، غسل میں، ان غلطیوں کو اپنے آپ سے دور کریں۔ بحر شریعت ایک کتاب کا نام ہے اور اسی کتاب کے نام کی وجہ سے مسجد کا نام بحر شریعت رکھا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے بڑی تحقیقات کر کے 27 سال میں بحر شریعت لکھی ہے کتاب۔ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی چاہیے، بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ اس میں 20 حصے ہیں۔ اس کے دوسرے حصے میں وضو، غسل اور پاکی ناپاکی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور تیسرے حصے میں اور چوتھے حصے میں نماز کی شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن سے مکروہ ہوتی ہے، سب کا بیان اس کے تیسرے اور چوتھے حصے میں ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ بحر شریعت کا دوسرا حصہ، تیسرا اور چوتھا اس کا مطالعہ کرے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پر نشان لگائے اور کسی سمجھنے والے عالم سے پوچھ لے، سمجھ لے۔ کم از کم زندگی میں یہ 3 حصے پڑھ کر، سمجھ کر اپنے وضو، غسل اور نماز کو ہمیں درست ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو درست فرمائے اور نماز کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، کہ وہ افضل عبادت ہے۔ ساری عبادتوں میں سب سے افضل اللہ کا ذکر ہے۔
ترمذی کی حدیث میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ عمل جو تمہارے اعمال میں بہتر اور رب کے نزدیک پاکیزہ تر، نہایت بلند رتبہ اور تمہارے لیے سونے چاندی دینے سے بہتر اور جہاد میں لڑنے اور مارے جانے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیے۔ فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ترمذی ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ صحابہ علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کن بندوں کا درجہ افضل ہے؟ فرمایا، بکثرت ذکر کرنے والوں کا، جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ان کا درجہ سب سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ فرمایا، اگر وہ اپنی تلوار سے کفار و مشرکین کو یہاں تک مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون میں رنگ جائے، جب بھی ذاکرین ذکر کرنے والوں ہی کا درجہ اس سے بلند ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو یاد کرنا بہت بڑا ہے، اور ایک قول اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے اور منع کرنے میں۔ نماز یہ بھی ذکر الہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ذکر الہی ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھنا، دوسرا کلمہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، استغفار کرنا، یہ سب اللہ کا ذکر ہے، اور درود پاک پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ درود نازل فرمائے ان پر اور سلام نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقے پر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی آیات سے دعوت دے کر اور حجتوں پر آگاہ کر کے ان سے بات کرو۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، زیادتی میں حد سے گزر گئے، عناد، دشمنی، بغض اختیار کیا، نصیحت نہ مانی، نرمی سے نفع فائدہ نہ اٹھایا، ان کے ساتھ غلظت اور سختی اختیار کرو۔ ایک قول یہ ہے کہ معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، تکلیف دی، یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک بتایا، ان کے ساتھ سختی کرو۔ یا یہ معنی ہے کہ ذمی جزیہ ادا کرنے والوں کے ساتھ آسان طریقے پر مجادلہ کرو، مگر جنہوں نے ظلم کیا اور ذمے سے نکل گئے اور جزیے کو منع کیا، ان سے مجادلہ تلوار کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور ایسے ہی علم کلام سیکھنے کا جواز بھی۔ علم کلام علم عقائد کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ علم کلام علم مناظرہ سیکھنا چاہیے، اور کفار کے ساتھ دینی امور میں مناظرہ کرنا بھی درست ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف اترا، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یعنی اہل کتاب سے یہ بات کہو
کہ جو ہماری طرف نازل ہوا، جو تمہاری طرف نازل ہوا، زبور، انجیل، توریت، قرآن پاک، سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہے، ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات کب کہی جائے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اہل کتاب تمہارے سامنے اپنی کتابوں کا کوئی مضمون بیان کریں تو انہیں یہ جواب دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اہل کتاب یہودی عیسائی تم سے کوئی مضمون بیان کریں اور کہیں یہ توریت میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے، تو تم نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو اگر وہ مضمون انہوں نے غلط بیان کیا ہے تو اس کی تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے، اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ لیکن اس حدیث پاک میں مراد یہ ہے، اہل کتاب ہمیں کوئی بات بتائیں اور کہیں توریت میں یہ بات لکھی ہے، انجیل میں یہ بات لکھی ہے، تو اس بات کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ وہی بات ہے جو قرآن پاک اور احادیث طیبہ میں ہے، جو ہماری شریعت میں ہے، تو ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، یا وہ ایسی بات ہے کہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں باطل ہے، جیسے اہل کتاب یہ کہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہے، الہ ہے، معبود ہیں، تو ہم فوراً اس کی تکذیب کریں گے، اسے جھٹلا دیں گے اور ہم کہیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے اپنی کتاب میں اگر تحریف کی ہوگی تو یہ بات تم نے لکھ دی ہوگی، ورنہ اللہ نے جو کتاب نازل کی اس میں یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کریں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہ اس کی تکذیب ثابت ہے اور نہ تصدیق ثابت ہے، یعنی اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف بھی نہیں ہے۔ ایسی بات کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہہ دو کہ ہاں یہ توریت میں لکھی ہے اور واقعی یہ توریت کی بات نہ ہو تو گناہ ہو جائے گا، اور اگر یہ توریت کی بات ہے اور تم نے تکذیب کی پھر بھی گناہ ہے، تو اس موقع پر خاموش رہو اور کہو کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم اسے مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب یوں ہی آپ کی طرف کتاب اتاری، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید، جیسے یہودیوں عیسائیوں کی طرف، اہل کتاب کی طرف توریت، انجیل اتاری تھی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جنہیں توریت دی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لائے۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ آیات بھی مکی ہیں، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، اور حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مدینے میں ایمان لائے، ہجرت کے بعد ایمان لائے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کی خبر دی، اور یہ قرآن کی غیبی خبروں میں سے ایک خبر ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، ہماری آیتوں کا صرف کافر انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سے مراد وہ اہل کتاب ہیں کہ جو توریت پر ایمان لائے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور قرآن پر ایمان لائے، اور وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سے دیگر کفار مراد ہیں، جیسے اہل مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، جو کفر میں نہایت سخت ہیں،
جحود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکرنا، اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہود خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے عناداً انکار کیا۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، وما یجحدو کا لفظ ہے، یجحدو جہود سے ہے، اور جہود اس انکار کو کہتے ہیں جو سمجھنے کے بعد ہو۔ تو جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ وہ لوگ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی جانتے تھے لیکن ماننے سے انکار کیا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، یعنی آپ اگر لکھتے پڑھتے ہوتے تو اہل کتاب کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی آخر الزماں کی صفت یہ لکھی ہے کہ وہ امی ہوں گے، نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے، مگر انہیں اس شک کا موقع ہی نہ ملا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ بل ہوا آیات بینات، ہوا سے مراد یا قرآن پاک ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ضمیر ہوا کا مرجع قرآن پاک ہے، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو اب ترجمہ یہ ہوگا بلکہ قرآن پاک روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ قرآن کریم روشن آیتیں ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ روشن آیت ہونے کے یہ معنی کہ وہ ظاہر الاعجاز ہیں، یعنی ہر ایک کو قرآن کی آیتیں عاجز کر دیتی ہیں، اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں کہ قرآن پاک علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے اور قرآن پاک نے ہر ایک کو عاجز کر دیا۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو معجز ہو، یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی نقل نہ بنائی جا سکے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جس کی ایک آیت کی بھی نقل نہیں بنائی جا سکتی، اور نہ ایسی کوئی کتاب ہے جو ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ہوا کی ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے کر آیت کے یہ معنی بیان کیے کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب ہیں ان آیات بینات کے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں آپ کی نعت و صفت پاتے ہیں۔ یعنی ہوا کا مرجع رسول اللہ کی ذات ہے، بل ہوا آیات بینات، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن ہیں، ان آیات بینات کو لانے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یعنی یہودی جو عنود ہیں، معجزات کے ظاہر ہونے کے بعد بھی جان بوجھ کر عناد اور دشمنی اور بغض کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ وقالوا، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان نازل ہوا، ایسی نشانیاں ان پر کیوں نہ اتریں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں،
حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا ڈر سنانے والا ہوں، اور میں اسی کا مکلف ہوں، اسی کا پابند ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کفار مکہ کے اس قول کا جواب ارشاد فرماتا ہے، اولم یکفیہم، اور کیا یہ انہیں بس نہیں، کافی نہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے، انبیاء متقدمین کے معجزات سے اتم اور اکمل اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کرنے والا، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا اور دوسرے معجزات کی طرح ختم نہ ہوگا۔ اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو حق کا طالب ہے، حق کی تلاش ہے جسے، وہ اگر قرآن پاک پر غور کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی، قرآن کریم باقی اور ثابت رہے گا، دوسرے معجزات کی طرح یہ ختم نہ ہوگا۔ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت و نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لرحمہ، ضرور رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے رحمت کو رکھا، وذکریٰ، اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ سورہ عنکبوت کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔